دوستو، ہوا میں اڑنے کا شوق ہر ایک کو ہوتا ہے۔ اپنے اسی شوق کو پورا کرنے کے لیے انسان نے ہوائی جہاز کو بنا لیا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، ہوائی جہاز کے ڈیزائن اور کوالٹی میں بہتری آتی جا رہی ہے۔ اسی دوران انسان نے بڑے عجیب و غریب جہاز بھی بنائے ہیں جنہیں شاید آپ نہ جانتے ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی عجیب و غریب جہاز دکھائیں گے جنہیں دیکھ کر آپ حیران اور پریشان رہ جائیں گے۔ ویڈیو کا لطف لینے کے لیے ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور سبسکرائب کر کے بیل کو پریس کر دیجیے گا۔ ایئر بس بیلوگا ایئرپلین، یہ عجیب و غریب دکھنے والا دیوہیکل جہاز ایئر بس کمپنی کی طرف سے بنایا گیا ہے۔ اس جہاز کا ڈیزائن بیلوگا ویل سے متاثر ہو کر بنایا گیا ہے۔ اس ویل کا سر پیچھے سے کافی بڑا اور اونچا ہوتا ہے۔ یہ جہاز ہیوی ویٹ کارگو کو شفٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ایک وقت میں 133 ٹن وزن اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس وزن کے ساتھ یہ 560 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑ سکتا ہے۔ اس جہاز میں 2 پاورفل انجن لگائے گئے ہیں جو کہ 35,000 فٹ کی بلندی تک اڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ صرف 20 منٹ میں لوڈ اور ان لوڈ ہو سکتا ہے۔ بارٹینی بریف VVA-14، اس جہاز کو سوویت یونین نے ارلی 1970 میں بنایا تھا۔ اس کا ڈیزائن کافی عجیب و غریب اور ڈراؤنا ہے۔ یہ جہاز پانی کے اوپر ٹیک آف اور لینڈنگ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسے US سب مریض کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اپنے یونیک ڈیزائن اور ہیوی ویٹ کے باوجود یہ ہائی الٹیٹیوڈ پر اڑنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اسے 1987 میں ڈیکمیشن کر کے میوزیم میں بھجوا دیا گیا، جہاں یہ آج بھی سوویت یونین کی پاور کی داستان سنا رہا ہے۔ میڈونل XF-85 گابلن، یہ چھوٹا سا جہاز امریکن پروٹوٹائپ ایئر کرافٹ ہے جسے میکڈونلڈ ایئر کرافٹ کمپنی نے ورلڈ وار 2 میں ڈیزائن کیا تھا۔ اس کا مقصد امریکن B-36 طیاروں کو دشمن کے حملوں سے بچانا تھا۔ یہ جہاز کے ساتھ پیراسائٹ کی طرح چپکے ہوتے تھے اور ضرورت پڑنے پر یہ طیارے سے الگ ہو کر دشمن پر حملہ آور ہو سکتے تھے۔ 1948 میں اس کے کامیاب تجربے بھی کر لیے گئے تھے، لیکن یہ ایک فائٹر جیٹ کے طور پر بہترین پرفارمنس نہیں دے سکا۔ اسی لیے اسے امریکن ایئر فورس کا حصہ بنانے کے بجائے میوزیم میں رکھ دیا گیا۔ MD-160 اکرانو پلین، 1975 میں سوویت یونین نے ایک ایسے جہاز کی تیاری پر کام شروع کر دیا جو نہ تو ریڈار کی پکڑ میں آ سکتا تھا اور نہ ہی اسے سونار ڈیٹیکٹ کر سکتا تھا۔ یہ ایک بڑا اور دیوہیکل ہوائی جہاز تھا جو پانی سے چند میٹر اوپر ہی رہ کر اڑ سکتا تھا۔ اس میں لانگ رینج کے میزائل سسٹم بھی نصب کیے گئے تھے۔ یہ ایک انتہائی مہنگا پروجیکٹ تھا جو کہ سوویت یونین کے خاتمے کے ساتھ ہی بند کر دیا گیا۔ کیپرونی CA-60، کئی منزلہ بلڈنگ کی طرح نظر آنے والا یہ ہوائی جہاز ایک 9 ونگ فلائنگ بوٹ ہے جس میں 100 آدمی سوار ہو سکتے ہیں۔ اسے اٹلانٹک ایئر لائنز کمپنی نے ڈیزائن کیا تھا۔ 1921 میں اس کی پہلی کامیاب آزمائشی پرواز بھی کی گئی، لیکن اپنی دوسری پرواز میں یہ ٹیک آف کے کچھ دیر بعد ہی کریش کر گیا۔ اس کے تباہ شدہ حصے کو پانی سے نکال کر میوزیم میں رکھ دیا گیا۔ ایک انتہائی مہنگا پروجیکٹ ہونے کی وجہ سے اس پر مزید کام کو روک دیا گیا۔ آج اس کی کچھ باقیات آپ کو میوزیم میں دیکھنے میں مل سکتی ہیں۔ دوستو، آپ کو کون سا جہاز زیادہ پسند آیا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آیا تو لائک کر کے سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اور بیل کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔